کیا جائے گا جنہوں نے یہاں پہ نئے نئے کام کر کے مہر اسلام کی لگا دی. دھکے دے کے دور کیا جائے گا ان کو جنہوں نے دین محمد کریم کو گدلا کرنے کی ناکام کوشش کی. عید میلاد النبی کا جلوس نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. یہ تمام بدعات ہیں اور بدعت کے راستے پہ چلنے والوں کو حدیث رسول نے خبر دی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دھکے مار کے نبی. کوشچن دیٹ اباؤٹ عید میلاد النبی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین مانے دو عید, عید الفطر عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے, ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے پھر اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں, ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے. بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی, 2 یا 3؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے. آپ نوجوان بچوں سے ایک سوال کرتا ہوں, انہوں نے آپ کو کہہ دیا اسلام میں 2 ہی عید ہے, آپ لوگ میلاد النبی کو عید کیوں بولتے ہو؟ کرتے ہیں نا یہ لوگ. آپ نے ان سے الٹا کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ کیا بات ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے, ابھی میں نے آج ہی مولانا عارف صاحب سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ اندور شہر میں ہم آگے جو ہے بچوں کے لیے ٹریننگ کلاس شروع کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو بھی جواب دینا ہے. آپ نے الٹا کیوں نہیں پوچھا بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ بھاگے گا پھر کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. جیسے اعلیٰ حضرت کا گنبد جس گھر میں ہوتا ہے وہاں کبھی تبلیغی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولے بھائی ہم نے تو حدیث شریف سنن ابو داؤد میں یہ پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ للعید المسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کون سی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ وہ ہمارے مولوی صاحب ہیں نا, رات کو کلاسز لیتے, وہ بتاتے ہیں. اسی لیے مطلب مولوی صاحب کو لے کر آؤ, ایک طرف ہم بیٹھ جائیں, ہم مطلب غلامان خواجہ غلامان غوث, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف آپ بیٹھ جائیے سبحان اللہ. جو بھی آپ اپنے آپ کو کہہ لیں, اور مائک دونوں کے سامنے لگ جائے, پبلک بیٹھے. ہم گالی گلوچ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ پیار محبت سے دعوت دیتے ہیں. ہمارا صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے, لیکن ہم گفتگو خالصاً علمی کرتے ہیں, لفاظی اور بازاری گفتگو نہیں. اور دنیا دیکھے حق پر کون ہے. کیا بات ہے. یہی طریقہ ہونا چاہیے نا. یہ بچوں کو پکڑ کر اپنے دکانوں میں بلانا اور ان کو کتابچے دینا, رہے یہاں بھی تو آؤ, ہم بھی تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بھائی سال میں کتنے مہینے؟ 12. آن این ایوریج مہینے میں کتنے جمعے؟ 4. 12 چوکے 48 عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن سب کے لیے نہیں ہے مولانا. حضور نے قید لگائی للمسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں ہے, یہ حضور نے خود فرمایا صرف مسلمانوں کے لیے. 48 عید ہوئی. عید الفطر کتنی ہو گئی؟ 49. عید الاضحیٰ, جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید کا دن. سبحان اللہ. کتنی عید ہو گئی؟ 51. امام قسطلانی مواہب لدنیا میں لکھتے ہیں کہ یہ 51 عید جو ہے یہ حضور ہی کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. وہ خود لکھتے ہیں لہذا مولود النبی کا دن عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हम उल्टा पूछ दें कि आप जो 21 नवंबर को अपने सऊदी अरब में ईद वतनी मनाते हैं 21 अक्टूबर को, ये कौन सी रिवायत से साबित है? मालूम है ना, सऊदी अरब अपना जो नेशनल डे मनाता है, जिस दिन उस मुल्क की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर, उसका नाम ही है ईद वतनी। कौन सी हदीस शरीफ से साबित? पूछ दीजिए, खजराना की गली में गायब हो जाएंगे ये। क्या बात। हम करें तो जायज और सुन्नी करें तो नाजायज। अरे हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो दुआ मांग रहे हैं, कुरान मजीद में है, ए अल्लाह जिस दिन तू जन्नत से खाना भेजेगा हम उस दिन को ईद का दिन मनाएंगे। तो जिनके लिए जन्नत बनाई गई उनके आने का दिन ईद का दिन नहीं होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये तो ठीक है, चूंकि मेरे पास तकरीर से पहले बच्चे एक दो सवाल लेकर आए, कहा कि इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा मैं तकरीर के दौरान ही दे दूंगा, तो उनके लिए जवाब है। क्या बात। कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये साबित कीजिए कि हुजूर 12 तारीख को तशरीफ लाए, साबित कीजिए कि हुजूर ने मिलाद मनाया, साबित कीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलाद मनाया। हमने कहा हम साबित तो कर देंगे, लेकिन ये आपको किसने कहा कि हम वही काम कर सकते हैं जो हुजूर ने किया हो? क्या बात है, ये बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। आपका अगर उसूल प्रिंसिपल गलत है तो कितनी तेज गाड़ी चलाएं मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। उसूल सही है, रास्ता सही है, तो गाड़ी धीरे धीरे चलेगी लेकिन एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। ये आपको कहा किसने कि मुसलमान वही काम कर सकता है जो हुजूर ने किया हो या सहाबा ने किया हो? तो माइक पे तो मैं नहीं तकरीर करूंगा। हुजूर ने माइक पे तकरीर की थी, सहाबा ने। खत्म बुखारी नहीं हो सकती अब, न हुजूर ने खत्म बुखारी की न सहाबा ने। 40 दिन के चिल्लों में पक्का प्रतिबंध लगे, न हुजूर गए न सहाबा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान। बताइए, अरब को सऊदी अरब बंद कीजिए, क्या बात। जहाज से मत जाइए हज करने। ये उसूल ही बच्चों को बचपने में गलत बता। अरे हुजूर ने ये नहीं किया तो हम नहीं कर सकते। अरे फिर इजारा बैंकिंग कैसे करोगे? इजारा मुशारका मुदारबा कैसे पढ़ोगे? बैसलम कैसे पढ़ोगे? इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे? करेंसी नोट में पैसा कैसे दोगे ज़कात का? एकदम जाहिल बना दोगे मुसलमानों को। उसूल ये है कि शरीयत में जिस चीज की मनाही नहीं है वो तमाम चीजें मुबाह हैं। जो उसको नाजायज बोले दलील लाने की जिम्मेदारी उसकी है। नहीं, हुजूर ने तो मिलाद नहीं बनाया। किसने कहा? मौलवी साहब। मौलवी साहब को लाओ। सारे फितने की दर ये मौलवी साहब होते हैं, सुन्नी नहीं। मौलवी लफ्ज हमेशा मैं गैर सुन्नी के लिए इस्तेमाल करता हूं। क्या बात है। लेकर आओ। मिलाद का मतलब हम देखिए एकदम इल्मी गुफ्तगू। लफ्ज मिलाद की महफिल से मुराद क्या? हर वो महफिल जिसमें हुजूर की विलादत का जिक्र हो, चाहे वो खानका में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, मदरसे में हो, जलसा गाह में हो, जहां भी मुसलमान इकट्ठा होकर हुजूर की विलादत का जिक्र करें, चाहे वो तकरीर के शक्ल में हो या मंजूम शक्ल में हो, अशआर की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अगर हुजूर की विलादत का जिक्र हो जाए तो वो महफिल मिलाद की महफिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या हुजूर ने मिलाद मनाई? जी। अगर आपके मौलवी ने तबरानी शरीफ नहीं पढ़ी तो हमारी थोड़ी गलती है। हमने तो इस बार इस हदीस शरीफ को अरबी में और तर्जुमे के साथ छाप के पैम्फलेट बंटवाए हैं। क्या बात है। हदीस की रावी सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे घर हुजूर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। दोनों बैठे और दोनों ने अपनी अपनी मिलाद का जिक्र किया। अरबी लफ्ज़ व मिलाद हुमा हिंदी, अपनी अपनी मिलाद बयान की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बैठ कर किया जिक्र। हम भी यही करते हैं, मिलाद का जिक्र नहीं। लेकिन हुजूर ने 12 रबी अव्वल को ही तो नहीं किया। तो आपको किसने कहा कि हम सिर्फ 12 रबी अव्वल को मिलाद मनाते हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम तो रजब में मनाते हैं, मुहर्रम में मनाते हैं, हर नमाज के बाद मिलाद मनाते हैं।
ہاں 12 تاریخ کو ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن میلاد کی محفل تو سال بھر ہم مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دنوں کو متعین کرنا اور اہتمام کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ ان کی نہیں، ان کے مولوی کی۔ یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہر منڈے کے روز روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا، اسی دن مجھ پہ قرآن شریف کا نزول شروع ہوا۔ حضور نے ایک دن کو متعین کیا۔ حافظ ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں، ان کے شاگرد ابن کثیر لکھتے ہیں اپنے البدایہ میں اور تفسیر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ سال میں دن کو متعین کیا۔ مہینے میں حضور علیہ السلام نے ایام بعید کے روزے فرمائے، مہینے میں دن کو متعین کیا۔ تو دنوں کو متعین کرنا حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یوم ولادت 12 نہیں 8 تاریخ کو ہے۔ اعتراض، ارے آپ 8 کو میلاد منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ محرم میں ملائیے، ہم آپ کے ساتھ سبحان ہیں۔ اللہ۔ آپ رجب میں منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کو دن سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایک علمی جواب بھی سن لیجئے۔ کیا بات ہے۔ دیوبند کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، مفتی شفیع عثمانی، ان کی کتاب سیرت رسول انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بکتی بھی ہے۔ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے 8 ربیع اول کہا، بعض نے 9، بعض نے 10 اور کچھ نے 11۔ لیکن اہل مکہ، حضور کون سے شہر میں تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف میں۔ لکھتے ہیں لیکن اہل مکہ اور جمہور علماء اور میری تحقیق ہے کہ 12 ربیع اول ہی حقیقی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ میلاد پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ چند ایک تھی۔ صحابہ بھی حضور نہیں، صحابہ میلاد مناتے، جی مناتے، اٹھائیے سنن نسائی۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے، حضور تشریف لائے، پوچھے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں آپ کو بھیجا۔ کیا بات ہے، سبحان یہی تو اللہ۔ میلاد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جائیے، امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام میلاد منانے کے جواز کے قائل ہیں۔ اور اپنے مولویوں کو دیکھیے، ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء صراط المستقیم، اہل حدیثوں سلفیوں کے مولوی، سوال ہوا میلاد النبی منانا کیسا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے میلاد النبی منائے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو اس نیت سے میلاد منانا بالکل جائز۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب بتائیے، اور ایک اور قول سنیں گے تو پاؤں تلے زمین چلی جائے گی۔ انڈیا میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، وحید الزماں حیدرآبادی، کتاب ہے ان کی شمائم الانبریاء، لکھتے ہیں میرے نزدیک میلاد النبی کے دن اگر کوئی مسلمان خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا بات۔ اب بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا میلاد النبی کے دن کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اندر رہیں گے، نہیں بدعت ہو جائے گی، آج خوشی منائیں گے تو ارے بدعت نہیں، تم سنت پہ عمل کر رہے ہو، لیکن کس کی سنت وہ سنو۔ حافظ ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں ابلیس 4 مرتبہ رویا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حافظ ابن کثیر خود ابن تیمیہ اہل حدیث کے شاگرد، لکھتے ہیں پہلی مرتبہ جب اس پہ لعنت بھیجی گئی، دوسری مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی، چوتھی مرتبہ جس دن حضور دنیا میں تشریف سبحان لائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد،